مسٹر اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. مسٹر اسماعیل صاحب ظاہر 3 سال تک آپ تنقید کرتے رہے, لکھتے بھی رہے, ٹاک شوز میں بھی بات کرتے رہے, مگر 3 سال بعد یہ اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو حکومت کی کارکردگی بہت بری تھی, جس کی وجہ جس وقت پی ڈی ایم بھی عروج پر تھی, اب وہ نہیں ہے. معاشی اشاریہ بہتر ہیں, 4% کی پچھلے سال ترقی دکھائی ہے, 5% کا اگلے سال ٹارگٹ ہے, جس کی وجہ سے حکومت کا اب امیج بہتر ہونا شروع ہو رہا ہے اور چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. شاہد صاحب شکریہ. دیکھیں, اگر آپ پچھلے سال سے کمپیئر کریں کہ معیشت بہتر ہوئی ہے تو ہوئی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر آپ 3 سال سے کمپیئر کریں, پچھلے 3 سال پہلے جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو اس سے تو معیشت بہت زیادہ بری ہوئی ہے, بہت زیادہ تنزلی میں آئی ہے. 13.5% اوسطاً پاکستانی کو غریب کرا ہے. معیشت کا حجم کم ہوا ہے آپ کا 6% سے, اور پاکستانی بڑھ گئے 7% سے. تو آپ کا ہر پر کیپٹا جی ڈی پی جو ہے وہ 13% سے کم ہوا ہے. ساتھ ساتھ آپ کا ہر پاکستانی جو ہے وہ 60% سے زیادہ مقروض ہو گیا ہے. تو ایک آدمی جس کو آپ نے 60% زیادہ مقروض کر دیا اور اس کو آپ نے 13% سے اس کی آمدن کم کر دی, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اچھا ہو گیا ہے؟ اور یہ بوم بس سائیکل کی جو آپ بات کر رہے ہیں, بس تو انہوں نے کیا. 13% جا کے انٹرسٹ یہ لے کے آئے, 40% ڈیویلیوشن انہوں نے کری ہے, تو بسٹ انہوں نے کرا ہے. اب یہ بات درست ہے کہ پچھلے سال سے جو کووڈ افیکٹڈ سال تھا اس سے ہم بہتر ہیں, لیکن کسی شماریے کے حساب سے ہم 3 سال سے بہتر نہیں ہیں. یہ جو آپ نے مختلف عدالت شمار دی, اس پہ بات کرنے سے پہلے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے بسٹ کیا تھا, دیکھیں انہوں نے ہینڈل ٹھیک نہیں کیا, یہ تنقید تو سمجھ میں آتی ہے, مگر بسٹ کیسے کیا تھا؟ $19 ارب کا 3 سال پہلے. جب آپ کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے کے مقابلے میں کارکردگی اچھی نہیں ہے, ان کے اپنے پچھلے سال کے مقابلے میں اچھی ہے, ٹھیک ہے آپ نے 5.5% کی گروتھ ضرور چھوڑی تھی, مگر $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی چھوڑا تھا. تو اس خسارے سے نمٹنے کے لیے کسی نے کچھ تو کرنا تھا. آپ بھی دوبارہ حکومت میں تھا, آپ نے کرنا, انہوں نے صحیح ہینڈل نہیں کیا, آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, مگر بس تو ہونا ہی تھا. وہ بس پر تو آپ کھڑے تھے جب آپ چھوڑ کے گئے. بالکل نہیں ہونا تھا. اگر دیکھیں ہم 6% چھوڑ کے گئے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو آپ 2008 میں جائیں جب مشرف صاحب جو گئے تھے تو پیپلز پارٹی آئی تھی, تو اس وقت وہ 8.14% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. جس سال ہمارا 6% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, برطانیہ کا بھی میرے خیال سے 5.5% کے اوپر تھا. کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ اس قسم کی ریپڈ ڈیویلیوشن کرتے اور اکانومی کو بس میں لے جاتے. اور انفیکٹ اسد عمر صاحب کے آپ شروع کے بیانات دیکھیں تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ڈی پی گرو ہوگی. وہ تو جب ان سے ہینڈل نہیں ہوا اور ان سے گڑبڑ ہو گئی, تب انہوں نے جا کے کہا کہ یا تو مسلم لیگ کا قصور ہے. بھائی 1 سال تو آپ بغیر آئی ایم ایف کے بھی رہے تھے نا, اور اس کے بعد جو آئی ایم ایف کی آپ نے شرائط مانی تو ایسی مانی کہ آپ کو سیکٹری فائنانس کو نیگوسیشن سے نکالنا پڑا. تو یہ تو انہوں نے کرا ہے 13% انٹرسٹ ریٹ, یہ تو انہوں نے کرا ہے کہ آپ نے جا کے سرکولر ڈیٹ ڈبل کر دیا, آپ نے جا کر اپنے پاکستان کی ڈیٹ پیمنٹس بڑی کر دی, آپ نے ڈیفیسٹ بڑا کر دی. یہ تو ساری گڑبڑ انہوں نے کری ہے. مگر وہ ہو گیا 3 سال میں. اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ 5% کی اگلے سال کے لیے گروتھ اور 2 سے 3% کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ, 8 سے 9 ارب ڈالر کا, جو کہ اسٹیٹ بینک بھی اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے. اس سے بہتر کیا سچویشن ہو سکتی ہے جس میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ گرو کر رہی ہو, انڈسٹری پرفارم کر رہی ہو, ایکسپورٹس کا 31.2 ارب ڈالر کا ٹارگٹ ہو؟ آپ کا الیکشن سلوگن رہ کیا جانا ہے اگر یہ ساری کی ساری چیزیں اچیو کر گئی حکومت؟ سر 3 سال سے یہ ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں, اور ہر سال ہمارے کامرس منسٹر ہر ماہ جو ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ اس سال ٹیکسٹائل نے بڑا اچھا کرا, یا ٹیکسٹائل نے پرو میں اچھا کر لیا, یا اس سال بنیان جو ہیں وہ چلی بڑے زیادہ چلے گئے. لیکن سچی بات یہ دیکھیں کہ پہلے 2 سال انہوں نے ایکسپورٹ کم کرا ہم سے 30% 40% ڈیویلیوشن کے بعد. اس سال اگر ایکسپورٹ بڑھائی ہے تو جہاں ہم چھوڑ کے گئے تھے 24.8 بلین پہ, تو 25.6 بلین پہ پہنچے ہیں. 3.25% بڑھائی ہے. آپ 3.25% انٹرسٹ 3 سال میں بڑھاتے ہیں, ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں, جبکہ آپ کی امپورٹ وہیں جا کے کھڑی ہو گئی ہے. اگلے مالی سال میں, اس رواں مالی سال میں یہ 38 بلین ڈالر کا یا 39 بلین ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کریں گے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اللہ نہ کرے, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ 10 بلین سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, اور شاید 12 بلین ہو جائے, 4% آف جی ڈی پی. مگر اگر 10 ارب ڈالر ہوتا ہے اور 5% کی گروتھ ہوتی ہے, تو جس پوائنٹ پر آپ چھوڑ کے گئے تھے اس سے بہتر ہے. دیکھیے اگر اس طرح کی گروتھ اس طرح کی 4% ہوئی ہے, جس میں 3% ایکچوئل ہوئی ہے اور 1% بیوروکریسی کے تھرو ہوئی ہے, تو وہ تو نہیں. کیونکہ انہوں نے یہ آپ کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ آپ لوگ نمبر مینیپولیٹ کرتے ہیں, آپ کہہ رہے وہ کرتے ہیں, فجنگ کے ایگزام ایک دوسرے پر. دیکھیں شاہزیب بھائی, یہ بات تو اب سامنے آ گئی ہے نا کہ کس طرح ہوا ہے, اور ایک 1% بڑھایا گیا تھا, لیکن چلے چھوڑ دیں. لیکن نہیں تو نظر آ جاتی. دیکھیں نا آپ, لیکن اللہ کرے ہو جائے 5% گروتھ, اللہ کرے ہو جائے. مطلب obviously ایز اے پاکستانی I want there to be growth. لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر آج 80 لاکھ سے 90 لاکھ لوگ بے روزگار ہیں. 50 لاکھ لوگوں کو عمران خان کے 3 سالوں میں بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
ٹھیک ہے. 2 کروڑ لوگ عمران خان کے زمانے میں پاورٹی میں چلے گئے ہیں. ورلڈ بینک ایسٹیمیٹ کرتا ہے کہ 40% پاکستانی یعنی کہ 10 میں سے 4 پاکستانی فوڈ انسیکیور ہیں. 3 میں سے 1 پاکستانی 1/3 پاکستانی انڈر پاورٹی. یو نو واٹ از پاورٹی لائن؟ 18,600 روپے اگر تنخواہ ہو یا آمدن ہو 6 لوگوں کی فیملی آف 6 تو اس کے نیچے پاورٹی ہے. اس پاورٹی کے اندر 1/3 پاکستانی ہیں. 1/3 پاکستانی. 2 کروڑ لوگوں کو عمران خان نے پاورٹی میں ڈال دیا ہے. 3 سال کے اندر تقریباً 30% انفلیشن کر دی ہے. ہول سیل پرائس انڈیکس, سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ ہر ماہ مارچ سے 19, 17, 18% بڑھتا ہے. غریب لوگوں کے لیے زیادہ انفلیشن افیکٹ کر رہا ہے. اب انفلیشن کنٹرول میں بھی آ رہی ہے. میں آپ سے پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ جب 2023 میں الیکشن کے لیے جا رہے ہوں گے تو آپ کے پاس الیکشن سلوگن ہوگا کیا؟ یہ آپ کارکردگی بتا رہے ہیں 3 سال کی, اس پر تو ظاہر ہے بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے, مگر اگلے سال کے لیے ایک تو انفلیشن یہ سنگل ڈیجٹ میں لے آئے ہیں 8.4% اگر انفلیشن رہتی ہے جو کہ 2 مہینے کنسسٹنٹ رہی ہے. ساتھ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر ایکسپورٹس پہ ان کا فوکس ہے, آپ اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ ہے, ایکسپورٹس کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بڑھیں, اگر ایکسپورٹس بھی بہتر ہو جاتی ہیں تو آپ کے پاس سلوگن کیا ہے آخری سال میں جو اینڈ ہوگا حکومت کا وہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ اس میں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن ہے اور گروتھ بھی بہتر ہے, تو پھر آپ کے پاس کیا ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایکسپورٹ پھر سے میں کہہ دیتا ہوں کہ پہلے سال یہ بڑے ٹویٹ کرتے رہے کہ ہم آئیں گے, ہم انڈسٹریلائزیشن بڑھائیں گے, ایکسپورٹ بڑھایا, کم ہو گیا. ٹھیک ہے, ایکسپورٹ $500 ملین کم ہوا, اگلے سال $2 بلین کم ہوا ہے. اس سال جا کے یہ پہنچے ہیں $25.6 بلین. ان کو ریمیٹنس سے سپورٹ مل رہی ہے. نہیں بالکل ریمیٹنس سے سپورٹ. اگلے سال یہ $30-31 ارب کی ایکسپورٹ پر چلے گئے. بھائی دیکھیں میری 30-31 ارب کی ریمیٹنسز ہوتی ہیں, اللہ کرے ہو جائیں. تو پاکستان دیکھیں میری بات تو ایک 5% کی گروتھ کی اکانومی میں یہ وہ حکومت ہے 3-3.5% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا غلط ہے؟ نہیں دیکھیں یہ وہ دیکھیں میری بات سنیں. پہلے سال انہوں نے 9.1% ڈیفیسٹ کیا, ایوریج پہ 8% بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, 3500 ارب روپے سے زیادہ سالانہ ڈیفیسٹ کرتے ہیں, جبکہ ہماری اوسط جو تھی وہ 1500 ارب روپے کی تھی. اگین 3 سال پہلے تک نہیں 3 سال 9%, 8.1%, اس سال 7.1%, اگلے سال اگر یہ 6% کے آس پاس آ جاتے ہیں تو وہ بھی کنٹین ہو گیا. اگلے سال 7% سے کم نہیں کر سکیں گے, کسی سال نہیں کر سکتے. 7% ڈیفیسٹ کریں گے. پچھلے 5 مہینوں کے اندر 6 مہینوں میں ایس پی آئی جو ہے وہ کسی مہینے میں سینسٹیو پرائس انڈیکس کسی مہینے میں 16% سے کم نہیں ہوئی ہے. فوڈ انفلیشن پاکستان میں جو لوسٹ جو کوانٹائل ہے, جو غریب ترین 20% لوگ ہیں, وہ سب سے زیادہ ہرٹ ہیں. اب آپ دیکھیں نا, آپ سوچیں, آپ اوور آل نمبر دیکھیں کہ جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے وہ 13% سے کم ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ من حاصل قوم ہم غریب ہوئے ہیں, اوسطاً پاکستانی غریب ہوا ہے. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں پاورٹی میں چلے گئے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 40% لوگ فوڈ انسیکیور ہو گئے ہیں, آپ کے پاس 80-85 لوگ ان امپلائڈ ہیں, 50 لاکھ لوگ عمران خان کے زمانے میں ان امپلائڈ ہوئے ہیں, پھر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. مگر دیکھیں ایک تو ظاہر کرونا سے پہلے بھی معاشی کارکردگی نہیں تھی اچھی, مگر کرونا بھی آیا ہے جس کی وجہ سے بھی ایک تو پرابلم ہوا. دوسرا, آپ اگر کرنٹ اکاؤنٹ سے فسکل کی سائڈ پر آئے ہیں, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی 7% ہوگا؟ 2 سال ٹیکس ٹارگیٹ نہیں پورا ہوا, خرچے زیادہ تھے. تیسرے سال ٹیکس ٹارگیٹ 200-300 ارب روپے سے مس ہوا ہے, مگر 7.1% کا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اگلے سال تو ابھی 2 ماہ میں 23% زیادہ کلیکٹ کیا ہے. 2 مہینے کا جو ٹارگیٹ تھا جولائی اور اگست کا, اس سے 23% زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے. 850 ارب روپے اکٹھے ہو گئے ہیں. گورنمنٹ کانفیڈنٹ ہے کہ ہم 5,829 ارب روپے سے زیادہ کریں گے, تو فسکل ڈیفیسٹ کیوں زیادہ ہو؟ گزارش یہ ہے کہ پہلے اس طرح شروع کر لیتے ہیں کہ اگر امپورٹ اس وقت یہ 55% ریونیو صرف پورٹ پہ جمع کر رہے ہیں, 55% ریونیو. ٹھیک ہے, 2 مہینے میں اگر ان کا ریونیو ٹارگیٹ میٹ ہوا ہے, وہ اس لیے میٹ ہوا ہے کہ امپورٹ بڑھ جائے. شوکت صاحب کہتے ہیں کہ ایک گروئنگ اکانومی میں انڈائریکٹ ٹیکسز عام طور پہ پہلے بڑھتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں, دیکھیں ہم کو تو یہ 10 سال سے پی ٹی آئی والے سمجھاتے تھے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز زیادہ بڑھاؤ, انڈائریکٹ ٹیکسز کم کرو. اب انہوں نے الٹی روش کر لی ہے, 3 سال سے انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ رہے ہیں, اس سال یہ امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں. تو اگر امپورٹ زیادہ ہوگا تو امپورٹ کا آپ کا گیپ, ٹریڈ گیپ پاکستان کا ہائرسٹ جو ہے وہ 39 بلین کا اس سال یہ کر کے دکھائیں گے آپ کو. اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا. لیکن آپ دیکھیں, آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ کہ سلوگن, اللہ کرے 2 سال کے اندر معیشت اچھی ہو جائے. میں آپ کو شاہزاد بھائی میری بات سنیں سیریسلی, میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصے تک جیل میں بھی رہا ہوں. میں کچھ دنوں پہلے ایک پلاٹ دیکھنے گیا تھا بھائی کے ساتھ. تو میں اس پلاٹ 4 دیواری تھی, اس کے اندر ایک چھوٹی سی کوارٹر بنا تھا. تو میں اس کوارٹر میں جا کے دیکھا جو چوکیدار رہتا تھا, ایک کھاٹیا تھی اور صرف کوئی اس کے ایک تکیہ پڑا تھا, کوئی فرنیچر اور نہیں تھا, اور پلاسٹک کی تھیلیوں پہ کیلوں پہ اس کا سارا زندگی کا سامان لٹکا ہوا تھا. میں جب جیل میں تھا تو میں کسی دکان پہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ میں قید میں تھا. یہ آدمی اس لیے دکان پہ نہیں جا سکتا کہ یہ پاورٹی کے اندر ہے, کچھ جا کے خرید نہیں سکتا. میں تو 5 مہینے میں نکل آیا, شاہد عباسی نکل آیا, شہباز شریف نکل آیا. ہم نے وہ قرض چکائے جو واجب نہیں تھے.
لیکن یہ آدمی جو ہے نا یہ پاورٹی کے اندر رہے گا زندگی بھر. اور عمران خان نے ان کی صلاحوں کو اور مضبوط کر دیا ہے. ہر پاکستانی کو 60% سے اس نے مقروض کر دیا ہے اور ہر پاکستانی کو 13% سے غریب کر دیا ہے. یہ جو پی ٹی آئی والے ایک بھائی ہمارے جو ہیں وہ ایک کسی کو یہ اس کی کمپنی اچھی ہو گئی, یہ پیسے بڑے کما لیا, یہ سیکٹر اچھا ہو گیا, اوور آل تو پیچھے جا رہے ہیں نا آپ بات کرتے ہیں. یہ جو آپ حالات بتا رہے ہیں, ظاہر غربت میں اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ کانسیکوینس ہے کم گروتھ کا, مگر جب گروتھ بہتر ہوگی تو ظاہر لوگوں کے حالات بھی ٹھیک ہوں گے. جب ہوگی تو ہوگی نا بھائی, اللہ کرے ہو جائے. 4% کا ٹارگٹ لاسٹ ایئر پچھلے سال ٹارگٹ سے زیادہ اچیو کیا ہے, اگلے سال 5% کیوں نہیں ہوگا؟ اور 5% نہیں ہوگا تو لوگوں کے حالات اچھے کیوں نہیں ہوں گے؟ اگلے سال اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, میں کہاں منع کر رہا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, دس از گورنمنٹ جس نے سرکولر ڈیٹ ڈبل کرا جبکہ بار بار ٹیرف بڑھایا. وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے اضافہ کم کر دیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جیسا ہمیں ملا تھا اب سرکولر ڈیٹ میں اضافہ کم ہے. ان کے حساب سے ہم 1062 پہ چھوڑ کے گئے تھے, 1060 پہ, 1100 پہ ان کو ملا تھا. یہ 2300 کے اوپر تو یہ خود کہتے ہیں, میں کہا 2400 2500 ہے, چلیں وہ ٹھیک ہے. یہ کب کہا ہے انہوں نے؟ 3-4 مرتبہ آپ کے بجلی کے ریٹ نرخ بڑھائے یہ کہہ کے کہ ہم سرکولر ڈیٹ ختم کریں گے, لیکن سرکولر ڈیٹ ختم نہیں ہوا. ہم نے ایوریج پہ 13% سے کم پہ وہ خریدی ہے ایل این جی. یہ ماشاءاللہ سے 27-28% پہ ایل این جی خریدتے ہیں. یہ شاید ان کی ایل این جی کے اندر کوئی کچھ زیادہ خوشبو آتی ہوگی. یہ ڈبل مہنگی ایل این جی لے رہے ہیں. ان سے 3 سال کے اندر ایک پائپ لائن نہیں لگ سکی, ایک ٹرمینل نہیں لگا سکا. ان سے کیا ہے اگین روس کے ساتھ پائپ لائن بھی لگا رہے ہیں. ان کے بارے میں غالب نے کہا ہے نا کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, جب ہوگا تب دیکھیں گے. اب تک تو یہ کچھ نہیں کر سکے آئے. یہ انہوں نے اب تک کیا کرا ہے مجھے بتائیے؟ کیا بیوروکریٹک ریفارمز کیا ہے, کوئی سول سروس ریفارم کیا ہے, کوئی لیگل ریفارمز کیا ہے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 3 سال جو فیلئر ہے وہ اس پر الیکشن لڑیں گے یا اگلے 2 سال کی کارکردگی پر آپ کا مقابلہ کریں گے اور آپ کو اسے چیلنج کرنا پڑے گا, کیونکہ رشیا کے ساتھ پائپ لائن بچھانے جا رہے ہیں, مزید ٹرمینلز کی بھی یہ بات کر رہے ہیں. تو آگے جا کے چیزیں اگر 2 سال میں بہتر ہوں گی تو آپ کے لیے چیلنج ہوگا. آپ ان کو پچھلے 3 سال پہ چیلنج کریں گے, اگلے 2 سال کے لیے پر چیلنج کریں گے. الیکشنز تو اب جب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا, ہم بھی 5.5% گروتھ یا 5.8% گروتھ پہ الیکشن ہار گئے تھے, اس کو چھوڑ دو. آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ الیکشن. آپ نے یہ تو مانا ہار گئے تھے. نہیں مطلب وہ خیر چھوڑ دیں, میں اس پر نہیں تفصیل میں جاتا. میری گزارش یہ ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ آئی ایم ناٹ ورڈ اباؤٹ کہ الیکشن فرام 2 years, آئی ایم ورڈ اباؤٹ کہ اکانومی میں کیا ہو رہا ہے. اور جس معیشت کے اندر شاہزیب بھائی 40% پاکستانی, 10 میں سے 4 پاکستانی فوڈ انسیکیور ہیں, جس معیشت کے اندر لوگ مگر ظاہر یہ جو آپ فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں, جو الیکشن کے ڈائنامکس ہے, کیونکہ اب آپ نے بات کر دی کہ آپ کا تو یہ کہنا ہے نا کہ 5.5% کی ہماری گروتھ تھی, الیکشن ہمیں ہرا دیا گیا. تو جو ڈائنامکس آپ کے 2018 میں خلاف تھے, 2023 میں اگر وہ بھی خلاف ہوں گے اور معیشت کے ڈائنامکس یہ ہوں گے, نمبرز یہ ریفلیکٹ کر رہے ہوں گے, الیکشن جیت پائیں گے آپ لوگ؟ یار آپ پھر الیکشنز پہ آ رہے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے, مطلب اللہ تعالیٰ فائنانس منسٹر تو آپ ہیں مگر کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس بھی کرتے ہیں نا, اس لیے میں آپ سے سیاست پلس اکانومی دونوں کے سوال کر رہا ہوں. میں آپ بالکل سوال کریں, میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایٹ دس پوائنٹ آئی ایز اے پاکستانی وانٹ پاکستان ٹو گرو. I as a Pakistani want Pakistan to thrive. I don't want کہ غریب لوگ غریب رہیں تاکہ میں ووٹ لے سکوں. یہ ہماری سیاست مسلم لیگ کی نہیں ہے, اس لیے میں سیاست میں نہیں آیا ہوں اپنا کاروبار چھوڑ کے. لیکن جس ملک کے اندر آپ 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد ایل ایس ایم کا انڈیکس وہیں پہ کھڑا ہوا ہو, جس ملک کے اندر 18-20% ہول سیل پرائس انڈیکس بڑھ رہی ہو, جس ملک کے اندر 40% لوگ فوڈ انسیکیور ہوں, 33% لوگ پاورٹی کے اندر ہوں, 15% ان امپلائمنٹ ہو, 50 لاکھ لوگوں کو عمران خان نے ان امپلائڈ کر دیا, اس ملک کے اندر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیشت اچھی چل رہی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. جبکہ 5 سال پہلے آپ کی گروتھ زیادہ تھی, آپ کی ان امپلائمنٹ کم تھی, آپ کی پاورٹی کم تھی اور ہر چیز بہتر ہو رہی تھی. آپ کا اس وقت جس سال جو ٹریڈ ڈیفیسٹ, ایک پی ٹی آئی بات کرتی ہے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کیا ہے, اس سال جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا وہ پاکستان کا ریکارڈ ہوگا جس طرح یہ چل رہے ہیں. مگر وہ جب آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کرتے ہیں, اگین اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کو اگر سپورٹ ملتی ہے ریمیٹنس سے, فسکل کی بات کرتے ہیں, فسکل سائڈ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی انٹرسٹ پیمنٹ کا بوجھ اتنا بڑا ہے, ادروائز پرائمری بیلنس تو ہم نے بڑا کنٹرول کر کے رکھا ہے, بہت ڈسپلن میں ہم نے. جب آپ اتنا زیادہ قرض بڑھا کے گئے تھے بقول ان کے, جس کی وجہ سے سود اتنا ادا کرنا پڑ رہا ہے 2700-2800 ارب روپے, جس کی وجہ سے ہم سے نہیں ہو رہا کنٹرول. میں نے جو ہے وہ 1499 ارب روپے سود بھرا تھا جس سال میں وزیر خزانہ تھا, ٹھیک ہے. اس کے اگلے سال انہوں نے جو ہے وہ 2300-2400 ارب روپے بھرایا. تو کس حکیم نے ان کو کہا تھا کہ جا کے ڈی ویلیو کر دو اور پاگلوں کی طرح انٹرسٹ ریٹ بڑھا دو؟ کس نے کہا تھا کہ 13% انٹرسٹ کرو؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے یا پتہ نہیں کس نے ہدایت دی ہمارے گورنر صاحب کو, یا ان کی نوکری ان کو ڈر لگی, تب جا کے انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے. یہ تو ان کی غلطی ہے نا. آپ دیکھ لیجئے کہ اگر 7-8% پہ انٹرسٹ ہوتا تو آج معیشت بھی بہتر ہوتی اور یہ چکر بھی نہیں ہوتا. آج آپ دیکھیں, اور شاہزیب بھائی آج حوالے کا ڈالر ہے نا 174 روپے کا ہے, کیونکہ آپ نے مطلب انٹرسٹ ریٹ غلط دے رہے ہیں آپ نے تو مطلب کیا اس میں اچھائی کر لی ہے آپ نے.
مطلب پھر اس کے مہنگائی کا دور آئے گا. آپ کا جب آپ نے جب سرکولر ڈیٹ کم کرنے کے لیے آپ بجلی بڑھانے کے پر تول رہے ہیں, اللہ نہ کرے کہ بجلی کے ریٹ بڑھائیں, بجلی کے ریٹ بڑھائیں گے پھر لوگ دبیں گے. آپ اس پہ شوکت علی صاحب ہیں قائم کہ میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم IMF کو منائے بھی اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ نہ بھی کریں. آخر میں ایک اور بات ہے کامیاب پاکستان پروگرام. آپ کہتے ہیں فسکل ڈیفیسٹ ہے, فسکل اسپیس نکال رہے ہیں نا بڑے بینکس کو سبسیڈائز کر کے, جو مائکرو فائنانس بینکس ہیں, اس کے علاوہ جو ادارے ہیں اخوت وغیرہ, ان کے ساتھ مل کر اگر یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں کامیاب پاکستان پروگرام میں, جس میں کسانوں کو بھی لون دیے جائیں گے, عام آدمی کو لون دیے جائیں گے, انٹرسٹ فری ہوں گے, سستے ہوں گے, حکومت سبسیڈائز کرے گی, چانس کیا ہے اپوزیشن کا؟ دیکھیں میری بات سنیں, اگین the fact of the matter is کہ اگر تو یہ بینک رسک لے کے اپنا رسک لے کر یہ دیتے ہیں, نہیں رسک گورنمنٹ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آپ کو بھی پتا ہے کہ اگر بینک رسک نہیں لے رہا, جو پیسے کما رہا ہے, جو بینک کو سستا سود ملے گا اور وہ مہنگے سود پہ لوگوں کو دے گا, جو بھی اگر سبسیڈائز بھی ہوگا, اور اگر بینک انٹرمیڈیٹلی پیسے لے رہا ہے اور رسک نہیں لے رہا, تو یہ زیادتی ہے. تو بینک کو آپ سبسڈیز دے رہے ہیں, مطلب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سبسڈیز تو عوام کو دے رہے ہیں, رسک گورنمنٹ اپنے اوپر. بینک لے لے بھائی, گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈائز کر دے انٹرسٹ کو, لیکن بینک رسک لینا, کیونکہ بینک کا کام ہوتا ہے اگر بینک کسی کو انٹرسٹ دیتی ہے, اس پہ پیسے کماتی ہے, تو رسک لے. بینک رسک تو نہیں لے رہی ہے, رسک تو گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آپ مطلب خیر جو بھی مطلب مقصد یہ کہنے کا ہے کہ بھائی جب یہ چیزیں ہوں گی تو دیکھا جائے گا, لیکن ابھی جب تو ہے نا وہ صرف وعدے ہی ہیں. صاحب میں پھر آخر میں آپ کیونکہ کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس بھی کرتے ہیں, آپ جب اپنی کانسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں آپ کو نہیں احساس ہو رہا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں اب چیزیں بہتر ہو رہی, چیزیں خراب ہوئی تھی اب بہتر ہو رہی؟ میں آپ کو بتا دوں, میں آپ کو سیدھی بتا دوں, 35 روپے کلو آٹا تھا, آج 70 کا مل رہا ہے. 53 روپے کی چینی 5 سال نواز شریف نے رکھی, 5 سال تک 55 پہ آیا تھا, 53 پہ چھوڑ کے گیا ہے, آج 120 روپے کی چینی مل رہی ہے. گھی جو تھا وہ 142 روپے کلو, تیل تھا 142 روپے کلو, آج 320 روپے کلو مل رہا ہے. بجلی کے یونٹ جو ہیں وہ مطلب 11 روپے سے 20 روپے ہو گئے. گیس 140% مہنگی ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عام آدمی جو عام ووٹر ہوتا ہے, ووٹر کی بات کر رہے ہیں نا, عام ووٹر جو ہے وہ کہاں سے سیٹسفائی ہے؟ کیا دوائیاں لینا آسان ہو گئی ہے؟ 500% دوائیاں بڑھا دی ہیں آپ نے کس چیز کے اندر مہنگائی نہیں آئی ہے؟ اور مجھے بتا دیجیے کہ کس کی تنخواہ بڑھی ہے مہنگائی جتنی؟ کسی کی تنخواہ نہیں بڑھی ہے.